اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمشرکین والکافرین والملحدین والمنافقین والغاصبین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین ابی القاسم المصطفى محمد صلی وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وآله ووفقنا في يومنا هذا وليلتنا هذه وفي جميع أيامنا لاستعمال الخير وهجران الشر وشكر النعم واتباع السنن ومجانبة البدعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحياطة الإسلام وانتقاص الباطل وإذلاله ونصرة الحق وإعزازه وإرشاد الضال ومعاونة الضعيف وإدراك اللهيف. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. امام زین العابدین علیہ السلام دعائے ششم چھٹی دعا صحیفہ کاملہ کی ایک تقسیم بندی اور ترتیب کے اعتبار سے 18ویں پیراگراف میں 18ویں فراز میں ارشاد فرماتے ہیں: خدایا درود نازل فرما حضرت محمد اور ان کی آل پر، ووفقنا اور ہم سب کو توفیق عطا کر، فی یومنا ھذا آج کے اس دن، ولیلتنا ھذہ اور آج کی اس رات میں، وفی جمیع ایامنا ہماری زندگی کے ہر روز ہمیں توفیق عطا کر، لاستعمال الخیر ہم نیک کاموں کو انجام دے سکیں، وہجران الشر برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، وشکر النعم تیری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں، واتباع السنن اور سنتوں کی اتباع اور پیروی کر سکیں. اسی طرح سے وہ چیزیں جو دین میں جدید وارد کی گئی ہیں، بدعت ہیں، اس سے اجتناب کر سکیں، ان بدعتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. خدایا ہم سب کو توفیق عطا کر کہ ہم نیکی کی طرف دعوت دے سکیں اور برائیوں سے روک سکیں. خدا تجھ سے دعا مانگتے ہیں لحیاطۃ الاسلام، اسلام کو مضبوط کرنے کی اور اسلام کی نصرت کرنے کی. خدا تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا کر کہ ہم حق کی مدد کر سکیں اور حق کی عزت کا سبب بن سکیں. خدایا ہمیں اس بات کی توفیق عطا کر کہ ہم باطل کو کمزور کر سکیں، ناقص کر سکیں، اس میں نقص ایجاد کریں، اور
اس کے اذلال کا، اس کے زمین گیر ہونے کا، اس کی ذلت کا ہم سبب بنیں۔ خدایا تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اس بات کی توفیق عطا کر کہ اگر کسی گمراہ کو دیکھتے ہیں، ضال کو دیکھتے ہیں جو سیدھے راستے پر نہیں ہے، تو اس کی ارشاد کر سکیں، اس کے رشد کا اور اس کے سیدھے راستے پہ آنے کا سبب بن سکیں۔ خدایا ہمیں توفیق عطا کر اس بات کی کہ اگر کسی کمزور کو ہم دیکھتے ہیں تو کمزور کی مدد کر سکیں، اور کسی لہیف کو دیکھتے ہیں یعنی کسی ایسے مظلوم کو دیکھتے ہیں جس کا کوئی ہمدرد نہیں ہے اور وہ آواز استغاثہ بلند کر رہا ہے، مدد مانگ رہا ہے، تو ہم اسے درک کر سکیں اور اس کی مدد کے لیے آگے بڑھ سکیں۔ امام کے ان جملوں کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے تاکہ وہ موضوع جو مجھے دیا گیا ہے اس موضوع کے ضمن میں کچھ نکات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ موضوع ہے امام سجاد اور اجتماعی زندگی۔ اس موضوع کو مختلف انداز سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک یہ کہ امام سجاد کی سیرت صرف بیان کی جائے کہ امام سجاد اور ان کی زندگی میں انہوں نے کس طرح سے اجتماعی پہلوؤں کو عملی صورت میں، گفتاری صورت میں اپنے چاہنے والوں کے لیے پیش کیا ہے، جس کا ایک مصداق امام کی دعا کا یہ حصہ ہے جو ابھی آپ کی خدمت میں نے پیش کیا ہے۔ ایک حصہ یا ایک طریقہ اس موضوع کے اوپر اور اس کو نبھانے کا جتنی سکت ہو، شاید یہ ہو سکتا ہے کہ امام اپنے چاہنے والوں سے ان کی اجتماعی زندگی کو کس طرح سے پسند کرتے ہیں اور کس طرح سے چاہتے ہیں۔ یعنی ایک شخص اگر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ امام سجاد کا چاہنے والا ہے تو امام سجاد کی نظر میں اس شخص کی زندگی اور خاص طور پہ اجتماعی پہلو وہ کیسا ہونا چاہیے۔ لیکن ان دونوں ابعاد کو نظر میں رکھتے ہوئے اور پہلوؤں کو نظر میں رکھتے ہوئے ان جملات کا انتخاب کیا ہے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے دونوں حیثیت سے اس کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے۔ جب ہم اسلام کی طرف نظر کرتے ہیں اور اسلام کو دیکھتے ہیں تو بے عنوان طالب علم اور آپ حضرات میں بہت سارے افاضل اور علماء عوام کے لیے اس بات کو مختلف انداز میں ذکر کر چکے ہیں کہ اسلام ایک جامع دین ہے۔ اسلام جہاں انسان کی فردی زندگی کے احکام کو بیان کرتا ہے اور اس کی فردی زندگی کو سدھارنے کے لیے اس نے بہت سارے قوانین بنائے ہیں تاکہ اس دنیا اور آخرت میں اس کے لیے سعادت کے راستے کو فراہم کیا جا سکے، تو صرف فردی زندگی نہیں بلکہ اسلام نے ہر شخص کے اجتماعی زندگی کے لیے بھی قوانین کو پیش کیا ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ صرف فردی زندگی پر عمل کر کے میں کامیابی حاصل کر سکتا ہوں تو یقیناً اس نے اسلام کے تمام قوانین کے اوپر عمل نہیں کیا ہے۔ اسلام کے کچھ قوانین کم سے کم ایسے ہیں کہ ان قوانین پر عمل کرنے کے لیے ہر انسان کو اجتماع کے ساتھ اپنے رابطے کو بنانا ضروری ہوگا۔ ایک انسان محراب میں اکیلے اپنی نماز تو قائم کر سکتا ہے ظاہری صورت میں، ایک شخص ماہ مبارک رمضان کے روزے اپنی اکیلی زندگی میں اور فردی زندگی میں وہ انجام دے سکتا ہے، لیکن جب اسلام کے اس حکم کی طرف توجہ دی جائے کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ نیکی کی طرف دعوت دینا، ہم سب کی ذمہ داری ہے کمزوروں کے ساتھ ان کے ہاتھ کو پکڑنا اور ان کی مدد کرنا، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم برائیوں سے روکنے کی کوشش کریں، تو یقیناً یہ وہ احکام ہے جہاں ایک انسان کا رابطہ اس کے سماج کے ساتھ بننا بہت ضروری ہے۔ ان احکام کے اوپر عمل انسان اپنی سماجی زندگی اور دوسروں کے ساتھ رابطے کے بغیر انجام نہیں دے سکتا ہے اور اس پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص صرف اپنی فردی زندگی میں مگن رہے گا تو یقیناً اسلام کے اہم احکام سے اس نے اپنے آپ کو دور رکھا ہے۔ اسلام ایک جامع مذہب ہے
جو انسان کی فردی زندگی کے ساتھ ساتھ میں اس کی اجتماعی زندگی کے اوپر بھی بہت زیادہ توجہ دیتا ہے، اور اجتماعی زندگی میں انسان کو توجہ دینے کی خاص تاکید کرتا ہے۔ ہم لوگوں کے درمیان بعنوان طالب علم اس چیز کو کہنا بہت آسان ہوگا، لہٰذا مقدمتاً اس کو ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں گا کہ اگر ہم اسلام میں دعا کے کانسیپٹ کو دیکھتے ہیں تو دعائیں ہم لوگوں کو جو تعلیم دی گئی ہے، ان دعاؤں کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ ہمارے افق کو اور ہمارے ویژن کو، ہماری دید کو اپنی شخصی زندگی اور اپنی فیملی کی زندگی سے نکال کر اجتماع کی طرف موڑا جا سکے، اور ان افراد کو جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، چاہے وہ ہمارے پڑوسی ہوں، ہمارے ہم وطن ہوں یا ہم جیسے انسان ہوں، ان کی طرف ہمیں متوجہ کرانے کی کوشش کی گئی ہے۔ مثال کی صورت میں پیش کیا جا سکتا ہے کہ جب ہم کو یہ سکھایا گیا ہے کہ اپنی پنجگانہ نماز کے بعد میں یہ دعا کہو اور یہ دعا پڑھو کہ اللہم اغن کل فقیر، تو ہمیں اس جانب توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اے وہ شخص جو امام صادق کا ماننے والا ہو، تمہاری توجہ صرف اپنے فقر کو دور کرنے کی دعا کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اپنے خاندان کے نزدیک کے فقراء کے لیے نہیں، کل فقیر، تمہاری توجہ ہر فقیر کے غنی ہونے کے لیے ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی شخص کوئی دعا مانگتا ہے تو ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ صرف زبان کے اس ٹکڑے کو ہلانے سے اور زبان کے ہلانے سے ہماری دعاؤں میں تاثیر نہیں ہوگی۔ ہر شخص یہ کہے گا کہ بھوک کے عالم میں، چاہے وہ سحر کا وقت ہو یا افطار کا وقت ہو یا ظہر کڑکتی ہوئی دھوپ ہو، اگر ہم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہم اغن کل فقیر کہو، تو صرف یہ زبان ہلانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس عالم میں ہمیں یہ متوجہ کرانے کی کوشش ہے کہ تمہیں فقراء کے فقر کو دور کرنے کے لیے کچھ اقدام بھی کرنا ہوگا۔ اگر تم یہ دعا مانگتے ہو کہ اللہم فک کل اسیر، ہر اسیر کی آزادی کی دعا مانگتے ہو، تو ایک حسینی ہونے کے اعتبار سے تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے اقدام کے بارے میں بھی سوچو۔ اگر آج ہم نے اس امام زین العابدین کے جملے کو پڑھا اور سنا ہے، تو اس جملے کے اندر، ان جملات میں امام ہمیں اس نقطے کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، اور ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ امام یہ جو دعائیں پڑھ رہے تھے واقعی کربلا کے بعد سے، معاذ اللہ صرف اس لیے نہیں کہ اپنا وقت بتا سکیں، صرف اس لیے نہیں ہے کہ اپنی بچی ہوئی زندگی کو محراب میں رہتے ہوئے صرف گزار دیں کسی بھی طریقے سے، نہیں، امام ہونے کی وجہ سے ان کی ذمہ داری تھی کہ دین کی حفاظت کریں، دین کی بقا کی کوشش کریں اور اس کے معارف کو لوگوں تک کے پہنچائیں۔ ان دعاؤں کے ذریعے سے امام نہ صرف دین کی حفاظت کر رہے ہیں بلکہ دین کی ترویج کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، اور اپنے چاہنے والوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ میں تمہارا امام یہ چاہتا ہوں کہ میرے چاہنے والے اپنی زندگی میں ان مفاہیم کی طرف متوجہ ہوں۔ یہ ہم سب کا ماننا ہے، یہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اگر امام یہ کہہ رہے ہیں کہ اے خدا، مجھے آج کی اس رات میں، مجھے آج کے اس دن میں، اور مجھے میری زندگی کے ہر روز اور ہر لمحے میں اس بات کی توفیق عطا کر کہ میں نیک کاموں کو انجام دوں، تو امام ہم کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں اور ہم کو یہ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ میرے چاہنے والوں، میری دعاؤں کے پڑھنے والوں، تمہاری کوشش اپنی زندگی میں یہ ہونا چاہیے کہ زندگی کے ہر لمحے میں اور زندگی کے ہر مرحلے میں تمہیں نیک کاموں کو انجام دینا ہے۔ پھر اگر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہجران الشر کی توفیق عطا کر، مجھے برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا کر، یعنی زندگی کے ہر مرحلے میں اور ہر لمحے میں تمہیں برائیوں سے دور رہنا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے توفیق عطا کر لشکر النعم، تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکوں، یعنی تمہیں زندگی کے ہر مرحلے میں خدا کے شکر کی طرف متوجہ رہنا ہے۔ اور اسی طرح سے جب ارشاد فرماتے ہیں کہ اے خدا مجھے اس بات کی توفیق عطا کر کہ میں سنتوں کی پیروی کر سکوں، تو یقیناً سنتوں کو جاننا ہے،
کہ کون سی چیزیں سنت پیغمبر ہیں، کون سی چیزیں سنت معصومین ہیں، اپنی زندگی میں انہوں نے کن چیزوں پر عمل کیا ہے، تاکہ میں اپنی زندگی میں اس کے اوپر عمل پیرا ہو سکوں، اپنی زندگی میں اس کو اپنا سکوں۔ وہ چیزیں جو ان کی زندگی میں نہیں تھی اور بدعت کی صورت میں دین میں وارد ہو گئی ہیں، میں اپنے آپ کو اس سے دور رکھ سکوں، اور وہ چیزیں کہ جس کے ذریعے سے اسلام مضبوط ہو سکتا ہے، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اپناؤں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالوں۔ پھر اگر میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ خدایا مجھے نیک کام کی توفیق عطا کر اور مجھے اس بات کی توفیق عطا کر کہ میں لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دوں، تو یقیناً مجھے سب سے پہلے نیکیوں کو سمجھنا ہوگا، جاننا ہوگا، تاکہ میں ان کی طرف لوگوں کو بلا سکوں، ان نیکیوں کی طرف۔ اور پھر جب میں یہ دعا کرتا ہوں کہ خدایا مجھے برائی سے بچنے کی اور ساتھ ساتھ میں برے کاموں سے روکنے کی توفیق عطا کر، یعنی یہ کہ مجھے برائیوں کو سمجھنے کے ساتھ میں برائیوں کو روکنے کی کوشش بھی کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان اہم مفاہیم کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور ان اہم دعاؤں کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یقین سے آج کے زمانے میں اس بات کو کہا جا سکتا ہے کہ کم سے کم عمل کے میدان میں یہ چیزیں ہم لوگوں کے لیے زیادہ محسوس ہو سکتی ہیں، اور وہ یہ کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدایا مجھے اس بات کی توفیق عطا کر کہ میں باطل کو کمزور کر سکوں، باطل کو سرنگون کرنے کی توفیق مجھے عطا کر، اسے ذلیل کرنے کی توفیق مجھے عطا کر اور ہمیں عطا کر۔ خدایا مجھے اس بات کی توفیق عطا کر کہ اگر میں کسی جگہ پر کسی گمراہ کو دیکھ رہا ہوں تو اس کو نیکی کی طرف دعوت دے سکوں، اس کو سیدھے راستے پر لا سکوں۔ یقیناً لغت میں اور اصطلاح میں رشد کے اپنے معنی بیان کیے گئے ہیں، میں مفہوم کو ادا کرتے ہوئے اہم کانسیپٹ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں اور اس کے ضمن میں کچھ نکات بیان کرنا چاہتا ہوں، اور پھر اسی طرح سے دو اہم چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ خدایا مجھے توفیق عطا کر، ہم سب کو توفیق عطا کر کہ ہم کمزوروں کی مدد کر سکیں اور لہیف افراد کی کہ جن کا کوئی بھی نہیں ہے، جو مضطر ہیں، ایسے مظلوم کو کہ جو مضطر ہو جاتا ہے اسے لہیف کہا جاتا ہے، جو مضطر ہے تیرے علاوہ اس کا کوئی نہیں ہے خدا، ایسے لوگوں کے ساتھ ہم نشینی کی توفیق عطا کر۔ ان دعاؤں کو دیکھتے ہوئے ایک دو سوال اور مقدمات کے ساتھ میں ایک نتیجے تک کے پہنچ کر اپنی بات کو تمام کروں گا۔ اگر ہم اپنے معصومین کی زندگی کی طرف توجہ کریں تو ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ امام زین العابدین اور خاص طور پہ تیسرے امام کے بعد سے لے کر 11ویں امام تک کے تمام امام، ان ائمہ کو کیوں شہید کیا گیا ہے؟ چوتھے امام کے بارے میں توجہ چاہتا ہوں، خاص طور پہ نوجوانوں کی اور اپنے چھوٹے بھائیوں کی۔ چوتھے امام کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد سے امام اپنی زندگی کے اکثر لمحوں میں اور اکثر اوقات میں گریہ و زاری میں اور امام حسین علیہ السلام کے مصائب کو ذکر کرنے میں اور لوگوں کو یاد دلانے میں مشغول تھے، اور اگر انہیں فرصت تھی تو وہ دعاؤں میں اس کے علاوہ اور اس کے بعد میں رات کی عبادتوں میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے زین العابدین، سید الساجدین اور اس طرح کے القاب ان سے مختص ہوئے ہیں۔ ایک امام جس کی زندگی ظاہری طور پر جو ہم بیان کرتے ہیں شاید یہ واقعی نہ ہو، صرف یہ واقعی نہ ہو بلکہ اس سے زیادہ بھی اور جہتیں ہوں گی، لیکن جو ظاہری صورت میں بیان کی جاتی ہے کہ وہ سجدوں میں مشغول ہیں، رکوع میں ہیں، سجدوں میں ہیں، قیام میں ہیں، نماز میں ہیں اور اس کے علاوہ دعاؤں میں مشغول ہیں۔ ایک اس طرح کے امام کو جس کا کام غالباً صرف محراب میں بیان کیا جاتا ہے، اس امام کو اس زمانے کے بنی امیہ کی حکومت کے ظالم حکمران شہید کرنے پر کیوں تلے ہوئے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے پانچویں امام، چھٹے امام، ایک طرف وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو ابو حنیفہ کو، یہ دیکھو عنوان بصری کو، یہ وہ لوگ ہیں کہ حسن بصری، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس کتنے سارے لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور ان کے اطراف میں ایک بہت بڑا یعنی ایک بہت سارے افراد ہیں اور ایک گروہ بنا ہوا ہے اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے،
لیکن ہمارے پاس لوگوں کو رکنے بھی نہیں دیا جاتا ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس ایک بہت بڑا گروہ بیٹھا ہوا اور ان کا تدریس کا سلسلہ چل رہا ہے، لیکن امام کے جو ظاہراً وہ بھی تدریس میں ہیں، وہ بھی تبلیغ دین میں ہیں، لیکن ان کے پاس جانے کے لیے بہت ساری رکاوٹیں ہیں، ان سے نزدیک ہونے والوں کے اوپر بہت زیادہ پابندی ہے۔ ساتویں امام اس سخت ماحول میں 14 سال جیل میں ہے اور بہت لاغر و نحیف ہو جاتے ہیں۔ آٹھویں امام مدینے میں اپنی زندگی گزار رہے تھے، اس زمانے کا خلیفہ انہیں مجبور کرتا ہے کہ آئیے آپ طوس کی طرف، اور اگر آپ ولایت عہدی کو قبول نہیں کریں گے تو میں آپ کا قتل کر دوں گا۔ کیوں؟ نویں امام اس زمانے کا بادشاہ خلیفہ ان کو اپنا داماد بناتا ہے، داماد بنانے کے بعد صرف 25 سال کی عمر میں ان کو شہید کر دیتا ہے۔ کیوں؟ 10ویں امام اور ہمارے 11ویں امام حج پر بھی نہیں گئے تھے، دونوں کا لقب عسکری قرار پایا ہے، دونوں فوجی چھاؤنی میں تھے، لیکن کیوں؟ کیا وجہ تھی کہ ہمارے یہ جتنے امام ہیں، خاص طور پہ امام حسین کے بعد میں اس طرح کا ایک ماحول ہے کہ جہاں وہ اپنی عبادتوں میں لگے ہیں، اپنے تبلیغ میں لگے ہیں، تدریس میں لگے ہیں، دین کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ظالم بادشاہ آخر انہیں شہید کرتا ہے۔ بہت ساری علتوں کو بیان کیا گیا ہے، بہت سارے ابعاد اور پہلوؤں پہ نظر ڈالی گئی ہے، محققین نے تحقیق کیا ہے، لیکن ایک چیز جو یہاں مطلوب ہے اور یہاں مربوط ہے اسے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہ اماموں کی زندگی کو جس طرح سے ہمارے درمیان میں صرف ان کی فردی عبادت کے ایسپیکٹ کو بیان کیا جاتا ہے، ہمارے اماموں کی زندگی صرف فردی نہیں تھی۔ ہمارے جتنے بھی امام تھے، جہاں ان کی فردی زندگی میں وہ اعلیٰ مقام پر تھے اور بہترین عبادتوں کو انجام اور بہترین اخلاق کے حامل تھے، وہاں ان کی اجتماعی زندگی میں ہر وہ کام جو ان کی ذمہ داری تھی اور جو وہ ہمیں سکھانا چاہتے تھے اور بتانا چاہتے تھے، اس کام کو انجام دینے میں کسی طرح کی انہوں نے کوتاہی نہیں کی تھی۔ ہمارے امام جس زمانے میں بھی تھے، اس زمانے میں اس وقت کے ظالم کے مقابلے میں ہمارے امام کھڑے ہوا کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ سادہ لوح افراد اور وہ افراد کہ جن کی عقلیں صرف ان کی آنکھوں میں تھی، وہ ظاہراً امام کی صرف نماز کو دیکھتے تھے، لیکن اس زمانے کا جو ظالم بادشاہ تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ جب تک کہ زین العابدین کی نماز اور یہ سجدے اس طرح سے چلتے رہیں گے تو یہ میری حکومت کی چولوں کو ہلاتے رہیں گے، لہٰذا وہ امام کو شہید کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ ظاہراً 14 سال 7ویں امام جیل میں ہیں، زندان میں ہیں، لیکن ظالم یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ صرف زندان میں سجدوں میں سبوہن قدوسن نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ ایک ظالم کی مخالفت اور مظلومین کی حمایت کی بات کر رہے ہیں، اور یہ ضعفاء کی مدد کر رہے ہیں، اور جب تک کہ یہ شخص رہے گا یہ میرے راستے میں رکاوٹ ہے۔ لہٰذا اس نے اس امام کو، اور ہر زمانے کے خلیفہ نے اپنے زمانے کے امام کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کیا ہے۔ ظاہراً وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ایک امام کو ان کی ظاہری زندگی سے محروم کر دیا جائے گا، زہر کے ذریعے سے انہیں شہید کر دیا جائے گا، تو یہ راستہ رک جائے گا، اس بات سے غافل کہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون۔ خداوند عالم اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا، اور جس چیز کے لیے خدا نے اس کائنات کو خلق کیا ہے اور جس مقصد تک کہ وہ اس کائنات کو لے جانا چاہتا ہے اور تمام افراد سے مطلوب ہے، وہ اس کام کو کر کے رہے گا، ظالم چاہے جو بھی چاہ لے، لیکن خداوند عالم جو چاہے گا وہ ہو کر رہے گا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ امام زین العابدین اپنی زندگی میں انہی نکات کہ جس کو وہ دعا کی صورت میں بیان کر رہے ہیں، انہی چیزوں کے اوپر عمل پیرا تھے۔ بہت سارے واقعات ان کی سیرت میں ملتے ہیں اور ان کے بیانات میں ملتے ہیں جہاں امام
اپنی زندگی میں ان کاموں کو بنحو احسن انجام دے رہے تھے۔ تمام وہ چیزیں جو دوسرے اماموں کے لیے بھی ملی ہیں، چوتھے امام کے لیے بھی بدرجہ اتم موجود ہیں۔ جس طرح سے ہم لوگوں نے الگ الگ اماموں کے مصائب میں اس بات کو سنا ہے کہ جب بھی کسی امام کی شہادت ہوئی ہے تو ان کے کاندھوں کے اوپر گٹوں کے نشان تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اندھیری رات میں لوگوں کی مدد کے لیے بھوکوں کو کھانا پہنچایا کرتے تھے، جس وجہ سے ان کے کاندھوں پر نشان تھے۔ امام باقر کی حدیث ہے، مختلف طریقے سے بیان ہوئی ہے، جس میں امام کہتے ہیں کہ امام زین العابدین کو جس وقت غسل دیا جا رہا تھا تو امام کے کاندھوں کے اوپر اس طرح کے نشان پائے جا رہے تھے، اور اس طرح کے نشانوں کو دیکھا گیا تھا۔ اور امام کی زندگی میں ہم واقعہ حرہ کو دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر امام ان لوگوں کے لیے کہ جن کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں تھی، ان لوگوں کے لیے امام نے کس طریقے سے امنیت کے سامان کو فراہم کیا تھا۔ عزیزان گرامی، یہ جو باتیں ہیں اور یہ نکات جس کی طرف امام اس دعا میں جس کو بیان کر رہے ہیں، یہ وہ نکات ہیں کہ اگر ہم اماموں کی سیرت میں دیکھیں گے تو مختلف ائمہ کی سیرت میں مختلف انداز میں بیان ہوئی ہے اور پائی جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے زمانے میں اور آج کے حالات میں یہ وہ جو مفاہیم اماموں نے دعاؤں کی صورت میں ہمارے سامنے بیان کیا ہے، ان مفاہیم کو کس طرح سے اپنی زندگی میں اپنا سکتے ہیں اور لا سکتے ہیں، جس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس نقطے کی طرف متوجہ ہونا ہوگا کہ اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں، اگر ظاہری طور پر وہ فردی بھی دکھائی دیتے ہیں تو ان تمام احکام میں وہ پہلو پائے جاتے ہیں جہاں پر ہم کو اجتماع سے مربوط کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر ہم نماز کی ہی مثال کو لے لیں تو نماز میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ جماعت کی طرف توجہ ہونا چاہیے۔ نماز میں یہ تاکید کی گئی ہے اور نمازوں کے درمیان نمازوں کا سردار جمعہ کی نماز کو قرار دیا گیا ہے، فقراء کے اور مساکین کا حج اس کو قرار دیا گیا ہے تاکہ ایک اجتماع برقرار ہو سکے۔ روزہ ہم سب کے اوپر ظاہری طور پر ایک فردی عبادت کی صورت میں واجب کیا گیا ہے، لیکن جب اس کی علت کو بیان کیا گیا ہے تو یہ کہا گیا ہے کہ روزہ تم پر واجب کیا گیا ہے۔ جہاں علتوں کو بیان کیا گیا ہے وہاں ایک علت علل الشرائع میں یہ بھی ذکر ہوئی ہے کہ روزہ تم پر واجب کیا گیا ہے تاکہ بھوکوں کی بھوک کے درد کو سمجھ سکو۔ کیا اگر یہ میں بھوکوں کے درد کو سمجھ سکوں، یعنی یہ کہ میں جس طرح سے بھوک میں سختی اور مشقت کو محسوس کر رہا ہوں، پیاس کو محسوس کر رہا ہوں، تو ان لوگوں کو کہ جن کو کھانا نہیں ملتا ہے ان کے کھانے کا میں کچھ انتظام کر سکوں۔ صرف احساس نہیں ہے بلکہ اقدام کی طرف دعوت ہے۔ صرف یہ احساس ہو کہ ایک بھوکے کو کس طرح سے درد ہوتا ہے بھوک کا، اور کس طرح سے بھوک کو وہ محسوس کرتا ہے، صرف وہ محسوس نہیں کرنا ہے بلکہ اس بھوکے کی بھوک کو مٹانے کے اقدام کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ کس طرح سے تم انتظار کرتے ہو افطار کے وقت کا، ویسے بہت سارے لوگ منتظر ہیں ایک وقت کے کھانے کے۔ اگر تم نے اس بھوک کو محسوس کیا ہے تو تم ان کی بھوک کو مٹانے کے لیے آگے بڑھو۔ ہماری فردی عبادتوں میں بھی اس زاویے کی طرف توجہ دلانے کے لیے ان عبادتوں میں کچھ ہمیں تاکید کی گئی ہے، لیکن جہاں ان عبادتوں کی تاکید ہے وہاں ہمارے لیے خاص طور پہ یہ 3-4 چیزیں جو امام بیان کر رہے ہیں، اسے میں بیان کر کے اپنی بات کو تمام کروں گا۔ وہ لوگ جو گمراہ ہیں، جو سیدھے راستے پر نہیں ہیں، خدایا ہم کو توفیق عطا کر تاکہ ہم ان کو سیدھے راستے پر لا سکیں۔ خداوند عالم نے ہم لوگوں کو جس منطقے میں پیدا کیا ہے، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ خداوند عالم کا کوئی بھی کام عبث نہیں ہے، بغیر مصلحت کا اور بغیر وجہ کا نہیں ہے۔ یقیناً اس کے پیچھے کوئی مصلحت، کوئی خیر اور کوئی وجہ ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو ہم پوری طرح سے درک نہ کر سکیں یا ہم اس کی طرف توجہ نہ دے سکیں، لیکن ارشاد ذال، خدایا ہم سب کو توفیق عطا کر گمراہوں کے ارشاد کی۔ وہ لوگ جو گمراہ ہیں
انہیں سیدھے راستے پر لانے کی، ان کی ترقی کی، ان کو آگے بڑھانے کی سعادت کی طرف ہمیں اس کی توفیق عطا کر۔ تو جب خدا نے ہم کو جس منطقے میں پیدا کیا ہے، وہاں پر ہماری اس دعا کے ضمن میں ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم وہاں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہاں ضال کون ہیں، ضلالت والے راستے پر اور گمراہی والے راستے پر کون ہیں۔ جب ہم اس بات کی طرف توجہ کریں گے تو ہمارا دوسرا مرحلہ کہ ہمیں ان کو ارشاد کرنا ہے، انہیں سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرنا ہے، اور ہمیں داعی بننا ہے، دعوت دینے والا بننا ہے، ہمیں سیدھے راستے اور اس کی طرف ہدایت کرنا ہے۔ یقیناً یہ ایک وہ موضوع ہے کہ جس موضوع کی طرف پہلے مرحلے میں توجہ بہت ضروری ہے۔ ہمیشہ کی طرح ہم سب اس بات کو بہتر جانتے ہیں کہ اگر کسی موضوع کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں گفتگو شروع کرتے ہیں تو فوراً اقدام کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ اقدام کے لیے راستوں کو ڈھونڈنا ہوگا، اس کی اسٹریٹجی بنانا ہوگا، اس کے طریقوں کو نکالنا ہوگا کہ اس ماحول میں اس کام کو انجام دینے کے لیے کن امکانات کی ضرورت ہے، کن چیزوں کو جاننا ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے، کس طرح کے مواقع کا فراہم ہونا اور مقدمے سازی کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ارشاد والے اس عمل کو صحیح معنی میں انجام دے سکیں۔ ایک طالب علم ہونے کے عنوان سے، ایک امام سجاد کی تعلیم کردہ دعا کی تلاوت کرنے والے کے حساب سے اور ان کا ذکر کرنے والے ہونے کے عنوان سے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ارشاد الضال اپنی سماجی زندگی میں اور اپنی اجتماعی زندگی میں اس موضوع کی طرف توجہ کریں۔ جب توجہ ہوگی گفتگو ہوگی، گفتگو ہوگی اس کے لیے راہکار اور راستے پیدا ہوں گے۔ ابھی ہم لوگوں میں سے شاید کسی کے بھی ذہن میں نہ ہو کہ آج کے ہندوستان کے ماحول میں جہاں 80% سے زیادہ آبادی اہم انسانی اور اسلامی مفاہیم کو انہوں نے سنا نہیں ہے، انسانی مفاہیم کے بارے میں ان کی توجہ نہیں ہے، جس میں عزت، کرامت، استقلال، آزادی، جو امام حسین کا کربلا کا درس ہے، جس کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے، گمراہی کے راستے میں ہیں، اہم موضوعات سے پوری طرح سے غیر وابستہ ہو چکے ہیں۔ اس سماج کے اندر ارشاد کی ذمہ داری امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں کی ہے۔ ان اہم مفاہیم کو اپنے سماج میں، عزت، استقلال، آزادی، ان مفاہیم کو اپنے سماج میں لانا ایک حسینی کی ذمہ داری ہے۔ ایک امام سجاد کے ان دعاؤں کے تعلیم جو انہوں نے دی ہے اس کے پڑھنے والوں کی ذمہ داری ہے۔ بہت آسان ہے آج کے زمانے میں یہ کہہ کر گزر جانا کہ فلاں جگہ پر کس طرح سے لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، لیکن امام کہتے ہیں کہ خدایا آج کی رات میں، آج کے اس دن میں، میری زندگی کے ہر لمحے میں، میری زندگی کے ہر مرحلے میں وفقنا، مجھے توفیق عطا کر لمعاونت الضعیف، تاکہ میں ضعیف کی مدد کر سکوں۔ ہاں عزیزان گرامی، ضعیف کی مدد کر سکوں۔ یقیناً آج کے ماحول میں سب سے پہلے ہم لوگوں کے ذہن میں، کم سے کم میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھائی ہم ہی اتنے ضعیف ہیں، دوسروں کی کیا مدد کریں گے۔ ہماری حالت خود بہت بری ہے، اقتصادی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، پڑھائی لکھائی کے اعتبار سے اور ہر اعتبار سے۔ جب ہم ہی اتنے ضعیف ہیں، ہمیں دوسروں کی مدد کی ضرورت ہے، میں دوسروں کی کیا مدد کروں گا؟ عزیزان گرامی، امام سجاد نے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑیاں اور گلے میں طوق خاردار، سامنے یزید جیسا ظالم و فاجر جابر بیٹھا ہوا ہے، اس وقت بھی اس طرح کے مفاہیم کو ادا کر کے یہ بتایا ہے کہ ایک ضعیف بھی اپنی توان کے اعتبار سے دوسرے ضعفاء کی مدد کر سکتا ہے اور اس کی طرف توجہ دے سکتا ہے۔ اور اگر ایک ضعیف اپنے ضعف کو بھی دور کرنا چاہتا ہے
تو یہ ایک راستہ ہے جو معصومین نے ہمیں سکھایا ہے کہ ایک ضعیف کی ذمہ داری ہے کہ دوسرے ضعفاء کے ساتھ مل کر اپنے استضعاف کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ایک طریقہ ہے کہ مستضعفین یہ آپس میں ملیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے کو بنائیں، تاکہ خدا کا وہ جو وعدہ ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اس وعدے کو نتیجے تک کے پہنچانے میں اپنے کردار کو ہم ادا کر سکیں۔ یہ مستکبرین یہ اپنی طرف سے ہمیں جان بوجھ کر یا چاہتے ہوئے کوئی موقع فراہم نہیں کریں گے کہ آئیے یہ ہم نے آپ کو میدان دیا، اس میں آپ اپنے حقوق کو حاصل کیجئے۔ لیکن ہاں خداوند عالم کا وعدہ ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، ہم نے یہ ارادہ کیا ہے، اور خدا کے ارادے کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون، جب خداوند عالم کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ اس کو کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ اور یہاں خدا کہہ رہا ہے وَنُرِيدُ، ہم نے ارادہ کیا ہے ان نمنا، کہ ہم احسان کریں گے ان لوگوں کے اوپر جن کو ضعیف بنایا گیا ہے، جو مستضعف ہیں، کہ ہم انہیں وارث بنائیں گے، امام بنائیں گے۔ یہ ہونے والا ہے۔ تو ضعفاء کی ذمہ داری ایک دوسرے کی مدد ہے، تاکہ اس مدد کے ذریعے سے خدا کے اس وعدے کو انجام پانے میں اپنے کردار کو ادا کر سکیں۔ امام اگر کہتے ہیں کہ خدایا ہمیں توفیق عطا کر تاکہ ہم ضعیف کی مدد کریں اور اس کی معاونت کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس مدد کو انجام دیتے ہیں اور اس کام کو انجام دیتے ہیں تو یہ خدا کی توفیقات میں سے ایک توفیق ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری اور ہمارے افق میں اس کو ہمیں شامل کرنا ہوگا، تاکہ ہم وہ مستضعفین کے لیے جس کا خدا نے وعدہ کیا ہے اس کے لیے زمینہ فراہم کر سکیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں وَإِدْرَاكِ اللَّهِيفِ، ایک ہوتا ہے مظلوم جس کے اوپر ایک ظالم ظلم کر رہا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے لہیف۔ لہیف اس مظلوم کو کہتے ہیں جو بہت مضطر ہو چکا ہو، ہر اعتبار سے جو گھر چکا ہو، اسے اب کسی طریقے سے کوئی راستہ نہیں لگ رہا ہے اس ظلم سے بچ کر نکلنے کا، اس کے ادراک کی بات ہو رہی ہے۔ توجہ کیجئے گا، جب اس کی شرح کی طرف دیکھا تو کچھ نکات اس میں عجیب ملے، جس میں سے ایک نکتہ اپنی کوشش کروں گا اسے بیان کرنے کی۔ جب ایک آدمی لہیف ہوتا ہے یعنی اس عالم میں ہے کہ وہ خود مظلوم ہے اور اس کے اطراف میں ظالموں کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور وہ بھی ایسے ظالم کہ جو اس کی اس حالت کے اوپر مزہ لے رہے ہیں، انہیں اس میں خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ اس کے اطراف میں ظالمین ہیں جنہوں نے اس کو اس طرح کا مضطر بنا دیا ہے، اور اس کو وہ دیکھ رہے ہیں، اور اس عالم میں وہ آواز دیتا ہے کہ کوئی میری مدد کرو۔ تو ایسے عالم میں میں اس کا ہم نشین بنوں، اسے درک کروں، اس کے نزدیک جاؤں۔ یہاں پر ایک جو نقطہ ہے، اس نقطے کی طرف جس کی طرف توجہ ضروری ہے، وہ یہ کہ جب ایک شخص لہیف ہوتا ہے، اطراف میں ظالم ہیں، اس عالم میں خدا سے امام زین العابدین دعا مانگ رہے ہیں کہ میں اس کا ہم نشین بنوں، یعنی اس کی تنہائی کو دور کرنے والا بنوں۔ ایک طرف میں اس کی تنہائی کو دور کر رہا ہوں، دوسری طرف وہ لوگ جو میں اس کے اطراف میں ہیں ان کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ یہ اکیلا نہیں ہے، میں اس کے ساتھ ہوں، یہ اکیلا نہیں ہے۔ یعنی ڈائریکٹ، مستقیماً، مباشرتاً میں ان ظالموں کے مقابلے میں آ جا رہا ہوں، کیونکہ ایسے عالم میں کہ جب اس کا کوئی نہیں اور میں اس کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہوں اس کی مدد کے لیے اور اس کی ہم نشینی کے لیے، تو نتیجہ یہ ہے کہ جو ظلم کرنے والا ہے میں اس کے مقابلے میں ہوں، میں اس کا مخالف ہو رہا ہوں اور ان کو اپنا مخالف بنا رہا ہوں۔ اور اس بات کی توفیق، اس بات کی دعا کہ خدایا
مجھے ادراک کی توفیق عطا کر لہیف کے ساتھ میں، ایک کمزور کے ساتھ میں۔ یقیناً ایک بہت سخت مرحلہ ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایک انسان ہونے کی وجہ سے اگر کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا بھی چاہتے ہیں اور ایک مظلوم کی حمایت بھی کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ جب ظلم کرنے والا اپنا ظلم کر کے اس کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور یہ اب اکیلا پڑا ہوا ہے، تب اس کے پاس جائیں، اس کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، اس کی تنہائی میں، مظلوم کے ساتھ میں، تنہائی میں، جب ہمیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ لیکن امام کہہ رہے ہیں ادراک اللہیف، اس عالم میں مجھے اس کے ساتھ ہم نشینی کی توفیق عطا کر کہ جب وہ مضطر ہے اور ظالموں کے درمیان گھرا ہوا ہے، نہ یہ کہ اب جب ظلم تمام ہو گیا اور ختم ہو گیا اور اب وہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے۔ اور یہ وہ مرحلہ ہے عزیزان گرامی کہ آج کے زمانے میں ہم لوگ اپنے آپ کو اس مرحلے میں مبتلا پاتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں اپنے اطراف میں، اپنے سماج میں، کہ جہاں پر بہت سارے ظالمین، بہت سارے لوگ، بہت سارے لوگوں کو مظلوم بنائے ہوئے ہیں اور لہیف بنائے ہوئے ہیں، انہیں مضطر کر دیا ہے۔ ان کی زندگی میں خون پسینے سے انہوں نے جو زندگی بھر کمایا تھا یا اپنے بچوں کے لیے بچایا تھا، واہی اور بے بنیاد بہانوں کی بنیاد پر جاتے ہیں، ان کے گھروں کو اسی طرح سے بلڈوز کر دیتے ہیں، مسمار کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، اور پھر قانون کا ناجائز سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ خدایا ہمیں معاونت کی توفیق عطا کر ضعفاء کے لیے، ہمیں توفیق عطا کر ادراک کی لہیف کے لیے۔ کتنا سخت مرحلہ ہے، کتنی اعلیٰ، کتنی بلند تعلیم ہے یہ، کتنا عجیب مرحلہ ہے کہ اتنی بلند تعلیم، اتنے اعلیٰ مفاہیم اور اس کی طرف توجہ دلانے کی اماموں کی طرف سے کوشش، لیکن ہمارے سماج میں، مسلمانوں کے درمیان میں اس کی طرف توجہ اتنی ہی کم۔ اور یقین جانیے کہ یہ جو کربلا، امام سجاد، جناب زینب، تعداد کے اعتبار سے اور ظاہری افراد کے اعتبار سے، ظاہری امکانات کے اعتبار سے، ان کے پاس کیا تھا؟ کیا تھا؟ 72 کا لشکر، اور اس کے بعد اسرا کی صورت میں، اسیر کی صورت میں، بیڑی، ہتھکڑیاں، گلے میں رسن، بازوؤں میں رسن، اور اس عالم میں ان کو ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے شہر سے زندان۔ لیکن اس عالم میں وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ظاہری طور پہ اگر تمہارے ساتھ افراد نہیں ہیں، ظاہری صورت میں اگر تمہارے پاس امکانات نہیں ہیں، ظاہری صورت میں اگر تم ایسا محسوس کرتے ہو کہ کچھ نہیں ہے تمہارے پاس، لیکن اگر ضعیف کو دیکھ رہے ہو، لہیف کو دیکھ رہے ہو، تو کم سے کم اس کی معاونت سے جتنا ممکن ہے غافل نہ ہونا، لہیف کو ادراک سے غافل نہ ہونا، اس کی ہم نشینی سے غافل نہ ہونا۔ اور اگر تم اس سے غافل نہیں ہوگے تو خداوند عالم انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے خدا کی سنت اور سیرت کی طرف ہمیں متوجہ کرا رہے ہیں کہ اگر ایک طرف ظالم آ کر یہ کہتا ہے کہ دیکھا تمہارے خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا، اور بے ادبی کرتا ہے دندان مبارک کے ساتھ میں، تو اس زمانے میں بے ساختہ لیکن بہت اعتماد کے ساتھ میں جملہ ارشاد فرماتی ہیں، ما رأیت الا جمیلا۔ کیا دیکھا ہے جناب زینب نے؟ کیونکہ جناب زینب نے یہ دیکھا ہے کہ ایک لہیف یا ایک ضعیف کی مدد کے لیے اگر ہم آگے بڑھیں گے تو خداوند عالم ان قدموں میں کتنی برکت عطا کر رہا ہے، جس کا اعلان امام سجاد دربار یزید میں کہتے ہیں، یہ کہتے ہوئے اور اعلان کرتے ہیں کہ یہ بتا کہ یہ تیرے جد ہیں یا میرے جد ہیں۔ یہ برکت ہے ایک لہیف اور ضعیف کی مدد کی، کہ جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے
کہ امام سجاد یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے جد تھے یہ یا میرے جد تھے. یہ کامیابی کا اعلان ہے. ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی تم ایک ضعیف کا ساتھ دینے کی کوشش کرو گے اور لحیف کو ادراک کرنے کی کوشش کرو گے تو یقین جانو کہ خداوند عالم جو وہ وعدہ کیا ہے اس نے اور ارادہ کیا ہے اس میں تمہارے کردار کو سراہے گا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اور اسی سے مرتبط امام زین العابدین صحیفہ کاملہ کی 38ویں دعا میں ارشاد فرماتے ہیں اے خدا اللہم انی اعتذر الیک من مظلوم ظلم بحضرتی. اے پروردگار میں تجھ سے عذر چاہتا ہوں، میں تجھ سے عذر چاہتا ہوں اس بات کے اوپر کہ میرے سامنے کسی مظلوم کے اوپر ظلم کیا گیا وَلَمْ أَنْصُرْهُ، لیکن میں اس کی مدد نہیں کر سکا ہوں. عزیزوں، واقعاً امام کے اس جملے کے ایک ایک کلمے کے اندر یعنی بہت ہی زیادہ طویل اور مختلف جہات سے گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن اگر اس کے ترجمے ہی کی طرف صحیح معنی میں ہم توجہ کریں اور اپنے گریبان میں جھانکیں تو کتنے سارے عذر ہوں گے جو ہمیں خدا کی بارگاہ میں کرنا ہوگا. اللہم انی اعتذر الیک، اے خدا میں تیری بارگاہ میں تجھ سے عذر چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، معذرت خواہ ہوں. کس بات کے لیے؟ کہ من مظلوم، ایک ایسے مظلوم کے لیے کہ جس کے اوپر میرے سامنے ظلم کیا گیا لیکن میں نے اس کی مدد نہیں کیا ہے. امام اس جملے کے ذریعے سے ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ اگر کسی کے بھی سامنے ایک مظلوم کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے تو ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس مظلوم کی حمایت کرے اور ظالم کے مقابلے میں کھڑا ہو جیسے ممکن ہے. کبھی ممکن ہے کہ صرف قلبی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ کبھی زبانی صورت میں ہوگا اور کبھی اس کے بعد کے مراحل. لیکن عزیزان گرامی، نقطہ یہ ہے کہ مجھے اس کے مقابلے میں کھڑے ہونا ہے، مجھے مظلوم کا ساتھ دینا ہے، مجھے اپنے آپ کو مظلوم سے بے بہرا اور غیر وابستہ نہیں رکھنا ہے، بلکہ مجھے اس کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرنا ہے، چاہے قلباً، چاہے لساناً، اور چاہے کسی اور مرحلے کی اگر میرے اندر سکت اور توانائی ہو. لیکن اگر میں نے یہ کام نہیں کیا ہے تو یہ ایک وہ وظیفہ ہے کہ جس کے بارے میں مجھے خدا سے اپنی بخشش کو مانگنا ہوگا اور اپنے عذر کو وہاں پیش کرنا ہوگا کہ خدایا میں یہ معذرت کو چاہ رہا ہوں. تو عزیزان گرامی، امام سجاد کی زندگی کربلا کے بعد خاص طور پر ظاہری صورت میں لوگوں نے محدود کر دیا ہے یہ ذکر کرتے ہوئے کہ وہ محراب کے اندر فردی اعمال میں مشغول تھے بس، یا زیادہ سے زیادہ مدینے کے بازار میں اپنے بابا کے شہادت کو یاد کرتے تھے اور صرف اس شہادت اور اس مصیبت پر روتے تھے. اس میں محدود کر دیا ہے، لیکن اصل یہ نہیں ہے. اصل کی طرف اگر توجہ کی جائے اور واقعیت کو دیکھا جائے تو امام کی زندگی اگر ظالم کی مخالفت پر نہ ہوتی اور مظلوم کی حمایت پر نہ ہوتی، مستکبرین کے مقابلے میں نہ ہوتی اور مستضعفین کا ساتھ دینے میں نہ ہوتی، تو اس زمانے کے جو خلفاء ہیں پے در پے ان کو شہید کرنے میں نہ لگے ہوتے. ان کی پے در پے یہ کوشش بتا رہی ہے کہ امام ان کے راستے میں رکاوٹ اور مظلومین کی حمایت میں مشغول تھے. ان کی پے در پے کوشش بتا رہی ہے کہ امام مستکبرین کے مقابلے میں تھے اور مستضعفین کے ساتھ میں تھے. لہٰذا انہوں نے ہر بار یہ کوشش کیا ہے کہ امام کو اپنے راستے سے ہٹائیں، جس میں ظاہری طور پر وہ کامیاب ہوئے ہیں. لیکن عزاداروں، امام ہمیشہ ہر مرحلے میں، کسی بھی مرحلے میں اور اپنی زندگی کے کسی بھی حصے میں جب کسی بھی ضعیف کو دیکھتے تھے اور کسی بھی کمزور و ناتوان کو دیکھتے تھے
تو امام کے بارے میں ملتا ہے کہ اس کی کمزوری، ناتوانی، اس کی تنہائی اور اس کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے امام ہمیشہ کربلا کا رخ کرتے تھے اور کربلا کو یاد کرتے تھے۔ امام کی زندگی میں جو مدینے کے بارے میں ملتا ہے کہ حتیٰ اگر ایک جانور کو ان کے سامنے ذبح کرنے کے لیے لے کر جاتا کوئی، تو امام اپنے بابا کے اوپر آئی ہوئی مصیبتوں کو یاد کرتے تھے۔ اب توجہ کیجئے کہ جب ایک امام ایک جانور کے لیے اتنا زیادہ ہمدرد ہے کہ قصاب کو کہتے ہیں کہ اسے پانی تو پلا دیا ہے نا، اور جب قصاب کو کہتے ہیں کہ وہ ابزار، وہ اوزار جس کے ذریعے سے اس کو ذبح کرنے جا رہے ہو، اس کی دھار تو تیز کر لیا ہے نا، جب ایک جانور کے لیے امام کا دل اتنا دکھتا تھا اور اتنی ہمدردی کا اظہار کرتے تھے، تو انسانوں کے لیے یقیناً امام کے جو ہمدردی کے جملے ہیں اور وظائف کی طرف متوجہ کرنے والے جملے ہیں، وہ امام کے اس درد کو بتا رہے ہیں اور اس دغدغے کو بتا رہے ہیں کہ جس پر چلنے کے لیے ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے۔ عزادارو، جب امام کی اس جملے کو ہم نے سنا اور ان کے اس دغدغے کو اور ان کے اس درد کو سنا، تو بس 2 روایتوں کے ساتھ اپنی بات کو تمام کروں گا۔ توجہ کی ضرورت ہے کہ امام نے جن مصیبتوں کو دیکھا ہے اور جن ظلم کے پہاڑوں کو امام نے دیکھا ہے، جس کا مشاہدہ کیا ہے، صرف اگر ہم اس کا تصور کر لیں اور امام کی ذات کو دیکھتے ہوئے صحیح معنی میں اس کو سن لیں، تو یقیناً بہت بے چینی اور بے قراری حس کریں گے، محسوس کریں گے۔ ہم کربلا کے مصائب کو اور کربلا کی مصیبتوں کو اسی طرح سے کہتے ہوئے گزر جاتے ہیں کہ جس میں ہم نے یہ سنا ہے کہ آخر روز عاشور عصر کے وقت امام حسین علیہ السلام امام زین العابدین کے نزدیک آتے ہیں۔ آنے کے بعد جناب زینب کی مدد سے امام سجاد کے اوپر جو غشی طاری تھی اس سے افاقہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس غشی کے عالم سے امام کو نکالتے ہیں۔ تو عزیزو تصور کیجئے کہ جو امام، چوتھے امام، کسی بھی ضعیف کو دیکھتے تھے تو خود ایک ضعف محسوس اور بے چینی محسوس کرتے تھے تاکہ اس کے ضعف کو دور کریں، لحیف کے ہمدرد بنے، مددگار بنے۔ اب تصور کیجئے کہ امام زین العابدین کو ان کے غش سے افاقہ ہوا ہے اور ان کی نظر پڑتی ہے امام حسین کی صورت پر، ان کے چہرے پر۔ اس عالم میں امام زین العابدین نے اس چہرے کو اور امام کے اس بدن کو جب دیکھا ہوگا، امام زین العابدین پر کیا گزری ہوگی، کتنا سخت موقع کہ جس کے لیے راوی کہتا ہے کہ سر سے لے کر پیر تک کے امام حسین کے بدن پر سینکڑوں زخم کے نشان تھے۔ یعنی امام زین العابدین نے اپنے بابا کے سر سے پیر تک کے سینکڑوں زخم کے نشان کو دیکھا ہے کہ جن نشانوں میں الگ الگ طریقے کے نشان ہیں، کہیں تلوار کا نشان ہے، کہیں نیزوں کا نشان ہے، کہیں تیروں کے نشان ہیں، اور وہ نشانوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو پتھر پھینکنے کے ذریعے سے آئے تھے۔ ہاں عزاداروں، صرف امام کے اس ظاہری نشان کو نہیں بلکہ وہ وقت بہت سخت وقت ہے جس کی روایت جناب زینب اور امام زین العابدین سے بھی ملتی ہے، اور اس روایت کے ساتھ آخری روایت اور ایک بیان کروں گا۔ روایت ملتی ہے کہ 11 محرم کو امام زین العابدین اور اس کاروان کو جس کو اسیر بنایا گیا تھا، شمر کے حکم کے مطابق جس کو عمر سعد نے اجرا کرنے کے لیے کہا تھا، اس کے حکم کے مطابق ان اسرا کو ایسی جگہ سے لے کر جا رہے تھے جہاں پر بے گور و کفن لاشیں کربلا کے شہداء کے پڑے ہوئے تھے۔ اس عالم میں ملتا ہے کہ جناب زینب کی نظر چوتھے امام پر تھی۔ ایک مرتبہ گھبرا کر اپنے بھتیجے سے پوچھتی ہیں، اے میرے بھتیجے، یہ تمہاری کیا حالت ہو رہی ہے؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم بھی ہم کو چھوڑ کر جانا چاہتے
رہے ہو۔ امام زین العابدین اس عالم میں ارشاد فرماتے ہیں، اے پھوپھی اماں، ایک جوان بیٹے کے لیے یہ کتنا سخت وقت ہے کہ جوان بیٹا زندہ ہو اور اس کے باپ کا لاشا بے گور و کفن اس طرح سے زمین پر پڑا ہو۔ ہاں عزادارو، اسی عالم میں امام سجاد کو کوفہ اور کوفے سے شام کی طرف لے کر گئے ہیں۔ جب شام میں پہنچے ہیں تو امام اپنی ایک مصیبت کو بیان کرتے ہیں، بس اس مصیبت کی طرف توجہ کیجئے گا اور تصور کی شرط ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں، جب ہمیں شام میں وارد کیا گیا تو میری حالت یہ تھی کہ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، گلے میں توق خاردار تھی، صرف توق نہیں، توق خاردار تھی، ایسی توق جو چبھ سکتی ہے اور جس میں کانٹے تھے، جو نوکیلی تھی۔ عزادارو، اس عالم میں امام ذکر کرتے ہیں، ایک وقت ایسا آیا کہ جس بازار سے، جس راستے سے ہم گزر رہے تھے، وہاں سے ہمارے سروں کے اوپر کوئی پتھر پھینک رہا تھا، جس کے ہاتھ میں جو تھا وہ اس سے ہمارا استقبال کر رہا تھا۔ ایک لعین نے اس عالم میں آگ کے ایک ٹکڑے کو میرے سر پر پھینکا۔ عزادارو، امام ذکر کرتے ہیں کہ جب اس سر کے اوپر آگ کا شعلہ آیا تو امام کے سر پہ ایک کپڑا تھا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شعلے کی وجہ سے وہ میرے سر پر جو کپڑا تھا وہ جلنے لگا تھا۔ بس عزادارو، یہاں تصور کیجئے گا، جب کسی کے سر پر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے ہاتھ سے کوشش کرتا ہے کہ اس چیز کو اپنے سر سے جدا کرے، لیکن میرے مولا کے ہاتھ میں تو ہتھکڑی بنی ہوئی تھی۔ پھر امام کو جب وہ ہاتھ سے نہیں ہٹا سکتے تھے تو اب دوسری کوشش کوئی کیا کرے گا؟ اپنی گردن کو کبھی سیدھی طرف ہلائے گا، کبھی بائیں طرف ہلائے گا، کبھی آگے کی طرف، کبھی پیچھے کی طرف۔ بس تصور کیجئے کہ جب اس عالم میں کوئی کوشش کرے گا تاکہ جو سر پر آگ لگی ہے کسی طریقے سے سر سے گرا دے، لیکن میرے مولا کے گلے میں توق خاردار تھی۔ جب سیدھی طرف گردن کر رہے تھے تو وہاں نوک چبھ رہی تھی، جب الٹی طرف کر رہے تھے وہاں بھی نوکیں چبھ رہی تھی۔ ہاں عزادارو، امام ذکر کرتے ہیں، ایک وقت ایسا آیا کہ میرے سر کا کپڑا جل گیا، جس نے میرے سر کے بالوں کو جلا دیا، اور اس کے بعد اس نے میرے سر کو بھی جلا دیا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار، مددگاروں میں اور ان کی رکاب میں شہادت کا درجہ نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماتم حسین۔